کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں ابتسام فیاض خان اور آپ جانتے ہیں کہ آج یونین وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے NDA لیڈ گورنمنٹ کے اندر 8واں یونین بجٹ پیش کیا ہے. انہوں نے جو انکم ٹیکس میں چھوٹ کا اعلان کیا ہے وہ سب سے زیادہ زیر بحث موضوع بن گیا ہے. MSME سیکٹر، خواتین، کسانوں، تعلیمی شعبے، ایکسپورٹس کو بوسٹ دینے کے لیے اور ایسے کئی سیکٹرز کے لیے بھی اسکیمیں اعلان کی گئی ہے. لیکن سوال اٹھتا ہے کہ یہ بجٹ جموں کشمیر کے لیے کس حد تک مفید ہوگا؟ کیا یہ بجٹ جموں کشمیر کے اکنامک چیلنج کو دور کرنے میں مددگار ہوگا؟ انفراسٹرکچر، روزگار اور ڈیولپمنٹ کے لیے اس بجٹ میں کیا رکھا گیا ہے؟ ان تمام سوالوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مسعود حسین. آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو سر. Without wasting any time, I'll go directly to the questions. Sir, what are the key highlights of the budget for JNK? دیکھیے بجٹ کا جو مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، چاہے وہ اسٹیٹس کا یا سینٹر کا، اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ رہتا تھا ایک زمانے میں کہ کس چیز میں کمی ہوگی اور کس چیز کی قیمت میں تھوڑا انکریز ہوگا. جب سے GST میں دور میں ہم آ گئے تو GST دور میں آنے کے بعد یہ سرپرائز جو ہے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے ہاں ڈفرینٹ سلیبس ہیں GST کے، اس میں مختلف چیزوں کو بانٹا گیا ہے. تو اب یہ GST کاؤنسل ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس چیز کو کس سلیب سے لے کر دوسرے سلیب میں لے آئے. ٹھیک ہے، تو یہ سرپرائز ایلیمنٹ آپ کو GST کے بعد آپ کو دکھے گا نہیں، نہ اسٹیٹس میں اور نہ ہی سینٹر میں. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں سینٹر کے بجٹ کی طرف، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے انڈیا کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، سب کنڈکٹ ہے، بہت بڑا ملک ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا ایک اعداد و شمار بنانے ہوتے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا پیسہ کس سیکٹر میں جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ. لیکن جب ہم فیڈرل بجٹ دیکھتے ہیں تو فیڈرل بجٹ میں ہم بیسیکلی میجر انیشیٹیوز دیکھیں، کون سی نئی اسکیم ہوگی، کون سا نیا انٹرونشن ہوگا، کون سا نیا انسٹیٹیوشن ہوگا جو بن جائے گا. مطلب اگر آج کے اس بجٹ میں دیکھیں گے آپ، بجٹ میں کئی اسٹیٹس کے لیے کچھ خاص انسٹیٹیوشن بنائے گئے ہیں. بہار میں ایک انسٹیٹیوشن گیا ہے، آسام میں کوئی دوسرا انسٹیٹیوشن بن رہا ہے. تو مطلب ایسے انسٹیٹیوشنز اور ایسے انٹرونشنز اس بجٹ میں، اس بجٹ کو ہم دیکھتے ہیں انہی کی وجہ سے. اور رہی بات کہ کون سی مطلب کی ہائی لائٹس اگر ہم دیکھیں گے جس سے عام آدمی متاثر ہو سکتا ہے، وہ ہے فار انسٹنس انہوں نے اس سال بیسیکلی کافی ٹائم سے لوگ ہیلتھ کانشیس بھی ہو رہے ہیں، اور پورے ملک میں جموں کشمیر سمیت ہمارے ہاں جتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے نہیں ہے. تو اب کی بار انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو میڈیکل کالجز کا نیٹ ورک پورے ملک میں ہے اس میں 1 لاکھ سیٹس کا اضافہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ 1 لاکھ اگر ڈاکٹر بننا چاہتے تھے تو شاید وہ دائیں بائیں کسی دوسرے ملک میں جاتے، کیونکہ یہاں ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں تھی. تو 1 لاکھ سیٹس، تو اس کے ساتھ جب کوئی ڈاکٹر کی تعلیم کے لیے جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کیپٹل لے کے جاتا ہے، تو کیپٹل فلائٹ رک جائے گا. وہی کیپٹل فلائٹ ری انویسٹ ہوگا یعنی کہ انفراسٹرکچر میں. ٹھیک ہے، میڈیکل انفراسٹرکچر میں. تو مطلب فار انسٹنس یہ ایک چیز ہوگی. دوسری چیز جو کافی ٹائم سے دیکھا گیا GST کے حوالے سے، وہ یہ کہ GST پورے ہر طرف لگتا تھا، ہر چیز پہ لگتا تھا، اور اس میں سے یہ امتیاز نہیں تھا کہ کیا کوئی چیز ہے جس میں ہم کسی لوگوں کو تفاوت دیں. یا چونکہ ہمارے یہاں انڈیا تو فارماسیوٹیکل ہب ہے پوری دنیا کا، لیکن کچھ دوائیاں ہیں جو باہر سے آتی ہیں، بہت ساری دوائیاں ہیں. ایسی بات نہیں کہ یہاں سے جاتے ہیں، وہاں سے بھی آتی ہیں. اور جب باہر سے آپ دوائیاں لاتے ہیں، خصوصاً لائف سیونگ ڈرگس، تو ان کے کاسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اب کی بار انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کم از کم 36 لائف سیونگ ڈرگز جو موسٹلی کینسر کے استعمال میں ہوتی ہیں، ان میں ڈمپنگ ان میں جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ منیمل پر لگا دیا، کافی ڈاؤن ہو گیا. تو کچھ ڈرگس اب یہ لائف سیونگ ڈرگس کم ہو جائیں گے. تیسری بات، یہ سب سے بڑا جو ملازم بھی، بزنس مین بھی دیکھتا ہے، جو بیسکلی مڈل کلاس کے لیے، کہ مطلب کتنا پیسہ ہم بچا پائیں گے. کیونکہ ٹیکس، یہ جو سرکار ہوتی ہے، سرکار
अपने पैसे तो बनाती है लेकिन खर्चते नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यू पे टैक्स, यू पे सेल्स टैक्स जिसको जीएसटी हम कहते हैं, यू पे स्टैंप ड्यूटी, यू पे लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब की बार इनकम टैक्स सबसे बड़ा मसला है। तो इनकम टैक्स में हमारे यहाँ पिछले साल तक 8 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था। अब उस सदर को थोड़ा ऊपर लेके 12 लाख कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा, जैसा कि आपने कहा कि आउटसेट के मतलब ये ज़ेरी बहस है। ये इसलिए है कि मिडिल क्लास को कितना पैसा बच पाएगा, ये सब फ्री लंचेस नहीं होते हैं। तो ये बड़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक तरफ से है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बड़ी लेवल पे ऐसी चीजों का देखना बड़ा जरूरी है। तीसरा एक और अहम फैसला हुआ कि इंश्योरेंस सेक्टर में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद हम लोगों को इसके साथ उस हिसाब से कोई राहत मिलेगी नहीं, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई से 74% था उसको अब 100% कर दिया गया है। अब बाहर की मतलब इंश्योरेंस एजेंसीज कैन नाउ ड्रॉ एंटायरली मतलब पैसा जो बाहर से मतलब ला सकते हैं, या बड़े इंश्योरेंस खुद ही आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसके अलावा बहुत सारी फॉर इंस्टेंस मैं बता दूंगा कि मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, या एनजीओ के हवाले से वो कंप्लायंसेस पर बहुत कुछ एम्फेसिस रहा इस बजट में। क्योंकि कंप्लायंसेस तो स्लाइटली लोग कहते थे कि बड़ा हार्श है, तो थोड़ा उनको ईज किया गया है। ये जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये ग्लोबल फिनोमिनन है कि हर शख्स इन्वेस्टमेंट रिटेन करने के लिए या इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करता है कि हमारे यहाँ बिजनेस करना आसान हो। तो उसके लिए बहुत सारा काम हुआ है, सब मुल्कों में हुआ है। बेसिकली वो यूएन का एक फॉर्मेट है जो सब चीज कर रहे हैं, तो उसमें हिंदुस्तान में भी काम हो रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो ऐसा अभी तक देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि बजट एक बड़ा जखीम डॉक्यूमेंट होता है, इसको समझने और बाकी चीज थोड़ा टाइम लग जाता है। सर, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है, हाउ इज दिस इयर्स बजट डिफरेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर? तो इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन अ वे, क्योंकि पिछले 6 बजट जो हैं, 6 बजट आपने कहा कि निर्मला सीतारमन जी ने 8 बजट अभी तक पेश किए, तो बेसिकली उनमें से 6 बजट हमारे भी उन्होंने पेश किए, ठीक है। उनमें एक तो वोट एंड अकाउंट था, तो क्योंकि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तो क्या होता था कि जब आपके यहाँ लेजिस्लेचर नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो आपका जो भी काम लेजिस्लेटिव काम है वो पूरा शिफ्ट होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा की तरफ। तो अभी तक 6 के 6 बजट मैडम ने पेश किए। अब ये पहला बजट होगा जो हम जम्मू कश्मीर की जो रियासत है उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, वो मार्च के पहले हफ्ते में शायद 1, 2 या 3 तारीख को, जो भी तारीख होगी उस दिन पेश करेंगे। तो ये बजट इस हिसाब से ये डिफरेंट है। दूसरी बात ये कि अनलाइक लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर जो हमारा पूरा बजट था वो सेपरेटली उन्होंने पेश किया, तो अब की बार वो नहीं है, क्योंकि यहाँ अपनी सरकार है जम्मू कश्मीर में, यूटी की सरकार है लेकिन है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। अब आप पूछेंगे कि इसमें फिर जम्मू कश्मीर का तज़किरा क्यों है, ठीक है। उसमें मामला यह है कि देखिए, जब बजट किसी भी स्टेट का हो, तो बजट किसी स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, उसमें 2-3 चीजों की आमदनी होती है। एक होता है कि आप खुद कितना कमाते हो अपने डिफरेंट सर्विसेज वगैरह, इसके अपने टैक्सिंग वगैरह, बस बहुत सारी चीजें होती है, एक बास्केट जैसा होता है। तो दूसरा होता है कि आपको सेंटर से कितना डिवोल्यूशन आता है, हो गए दूसरी आमदनी का हिस्सा। और तीसरा होता है आप कितना लोन उठा रहे हैं, क्योंकि हर साल लोन, हर सरकार सेंट्रल की भी और स्टेट्स के भी लोन उठाते हैं मार्केट से, मार्केट बोरोइंग्स, दिस आर पार्ट ऑफ। तो अब की बात जो मैं आपको पहले कहना भूल गया, वो अब की बार क्या हुआ, एक अच्छा स्कीम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जो भारतीय मतलब हुकूमत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने 1,50,000 करोड़ सेट असाइड कर दिए हैं स्टेट्स के लिए या यूनियन टेरिटरीज के लिए कि वो वहां से इंटरेस्ट फ्री डेट ले लें। ओके।
آپ سمجھ گئے. پہلے مطلب جو بھی ریاست سینٹر سے لون لیتی تھی وہ اس لون کا ایک پیٹرن ہوتا تھا کہ آپ اتنے پرسنٹیج پہ آپ یہ لون لوگے, اتنے ٹائم میں واپس دو گے. لیکن اب کی بار جو ہوا کہ اب انہوں نے ایک فنڈ بنایا ہے, کارپس دیا ہے 1.5 لاکھ کروڑ کا, جو اسٹیٹس اویل کر سکتے ہیں اپنے انفراسٹرکچر پروجیکٹس. تو جب ہم اس وقت جبکہ جموں کشمیر میں الگ سے ایک اپنی سرکار ہے, یوٹی کی سرکار ہے عمر عبداللہ کی سربراہی میں, تو جب ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے فیڈرل بجٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم بیسیکلی ان ڈیولیوشنز کے حوالے سے دیکھتے ہیں جو ڈیولیوشنز ایونچولی ہماری بجٹ کا حصہ آنے والے دنوں میں بنے گا. اوکے, ٹھیک ہے جی. Sir, since J&K is union territory, how much autonomy does it have in implementing the نہیں ٹھیک ہے. اس سوال کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس بجٹ میں نرملا سیتارمن نے جموں کشمیر کے لیے رکھا گیا. جی ٹھیک ہے, اس میں 2 چیزیں آپ نے صبح سے اخبار میں دیکھیں گی. ایک یہ ہے کہ جموں کشمیر کو منسٹری آف ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 41,000 کروڑ کا گرانٹ ملا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ بول دے خبروں میں. دوسرا یہ کہ جموں کشمیر پولیس کی بجٹ کے لیے 9,300 کچھ کروڑ رکھے گئے. یہ 2 چیزیں ہیں. تو لیکن ان دونوں کا ایک بیک ڈراپ ہے نا, یہ سمجھنے کے لیے. مطلب یہ جو گرانٹ ہے مطلب سینٹرل ڈیولیوشنز ہمیشہ سے مطلب وہ پبلک فائنانسنگ کا ویسے بھی حصہ رہتا ہے. اب یہ جو آج کا مسئلہ ہے, یہ بیسیکلی گرانٹ جو ہے, جب ہم اسٹیٹ تھے یا کوئی بھی اسٹیٹ جو فیڈریشن کا حصہ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایک فائنانس کمیشن ہوتا ہے, ایک مختصر ایک ٹائم کے لیے بنایا جاتا ہے, اور اس کا کام ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کا کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اس میں جو آمدنی ہوتی ہے, مطلب گورنمنٹ آف انڈیا کو مختلف جگہوں سے مختلف آمدنی ہوتی ہے, اور چونکہ ایک فیڈریشن ہوتی ہے تو فیڈریشن میں پھر وہ وہیں سے آتا ہے. مطلب آپ کا انکم ٹیکس آپ بھرتے ہیں وہ سینٹر کو جاتا ہے, لیکن ایونچولی یہ پھر اس کا ایک حصہ آپ کو واپس آتا ہے. جی ایس ٹی آپ بھرتے ہیں, اس کا ایک حصہ آپ کو واپس آتا ہے. تو فائنانس کمیشن ہوتا ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس اسٹیٹ کو کتنا حق اس کنسالیڈیٹ فنڈ میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے فائنانس کمیشن ہوتا ہے. تو وہاں ایک فارمولا ہوتا ہے کہ فارمولا کے پیرامیٹرز کیا ہیں وہ الگ کہانی ہے, لیکن وہاں ایک فارمولا ہوتا ہے کہ جموں کشمیر کو کتنا ملے گا. تو وہ جو پیسہ 2018-19 تک تھا وہ ڈائریکٹلی آتا تھا فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے حساب سے. فائنانس کمیشن ہر سال ہر ریاست کا وزٹ کرتا ہے, ان کی ضرورتیں سمجھتا ہے, اور پھر اس فارمولے کے حوالے سے وہ پیسہ ریلیز کرتا ہے. لیکن جب سے ہم یوٹی بن گئے, یوٹی جب ہم بن گئے تو اس میں مسئلہ یہ رہا کہ وہ فائنانس کمیشن کے ایوارڈز آپ کے پاس ڈائریکٹلی نہیں آ سکتے. سو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, اب وہی پیسہ ڈائیورٹ ہو کے جاتا ہے ہوم منسٹری کو, تو ہوم منسٹری اس کو کنورٹ کر کے آپ کو وہ پیسہ بیچتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہر اسٹیٹ فیڈریشن کے ہر جو پارٹیسپینٹ ہے اسٹیٹ ہے اس کا اپنا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گرانٹ جو ہوتی ہے یہ مفت کا پیسہ نہیں ہے. تو اب کی بار کیا ہوا کہ ابھی تک پچھلے 3 سال سے اگر ہم دیکھ لیں گے یہ وہی آس پاس 41,000 کروڑ کے آس پاس, تھوڑا کم تھوڑا زیادہ. جہاں تک میری انفارمیشن تھی کہ جموں کشمیر سرکار نے اب کی بار کہا تھا کہ اس کو تھوڑا 42,000 سے تھوڑا بڑھایا جائے, تو لیکن نہیں بڑھایا. انہوں نے جو خرچے کاٹے گئے, انہوں نے پروجیکشن یہ دی تھی کہ بیسیکلی پچھلے 1-2 سال 2019 کے فوراً بعد جو ہوم منسٹری کی گرانٹ ہوتی تھی اس میں 2-3 کچھ پیسہ آتا تھا ہمارے ان پاور پروجیکٹس کے لیے, مطلب کیرو کے لیے پیسہ آتا تھا, کاور کے لیے پیسہ آتا تھا, رتلے کے لیے پیسہ آتا تھا. لیکن اب کی بار جو وہ پیسہ ان پروجیکٹس کے لیے جموں کشمیر سرکار نے پروجیکٹ کیا وہ نہیں دیا گیا. اس سے یہ پرابلم ہو جائے گی کہ آنے والے دنوں میں شاید اگر پیسے کی وہاں ضرورت پڑی جو جموں کشمیر کا حصہ ہے, کیونکہ وہ جوائنٹ وینچر پروجیکٹس ہیں, تو اس میں تھوڑا سا پتہ نہیں, وہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا وہ کیا ہوا. تو یہ 41,000 کروڑ کی کہانی جو ہے یہ وہ ہے. اب رہی بات دوسری جموں کشمیر پولیس کی, مطلب آپ کو یاد ہو کہ جموں کشمیر پچھلے سال منسٹر آف فائنانس نے کہا کہ جموں کشمیر
पुलिस की जो पूरी रिक्वायरमेंट है फंड्स की, पेंशनर्स की या जो भी मॉडर्नाइजेशन की, वो पैसा हम खुद दे देंगे और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज जो हमारी पुलिस है उसका जो अखराजात जो है पिछले साल से होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली उठा रही है। तो पिछले साल ये कहा गया था कि 12,000 करोड़ हमने सेट असाइड कर दिए हैं इसके लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, लेकिन अब की बार इफ द फिगर्स आई हैव करेक्ट दैट इज 9,325 करोड़। अब ये कहानी भी है कि अगर पिछले साल 12,000 करोड़, इससे पहले कि आप पूछ लें मैं आपको बता ही दूं कि पिछले साल अगर 12,000 करोड़ आप ने कहा कि खर्च करने हैं, तो अब की बार ये 9,300 करोड़ क्यों हो गया? ये भी एक सिंपल कहानी है। पिछले साल जो मेरे जराया बताते हैं, पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूछा था कि आपकी जरूरत क्या है, तो इन्होंने जल्दी में कैलकुलेट करके 12,000 करोड़ कर लिया था। उसमें पेंशन मतलब रिक्वायरमेंट इतनी ही थी 9,000 करोड़ के आसपास, लेकिन उसके अलावा जो प्रोविजन्स थे पेंशन के वगैरह के, उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए थे। लेकिन जब खर्चे की बात आ गई तो हम जम्मू कश्मीर पुलिस के पेंशन पे 3,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाए, शायद 1,500 करोड़ के आसपास खर्च कर पाए। तो अब की बार जब अब तीसरी कहानी इसमें ये है कि अब जो पेंशनर्स की का बजट है वो इसमें रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप इस बजट को प्रॉपरली देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए जो सेट असाइड अमाउंट ओवरऑल है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा है, मतलब 10,500 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन वो जो पेंशन का पैसा 1,500 करोड़ है वो एक अलग डिपार्टमेंट को दिया गया है जो पेंशन मैनेज करता है, तो वो आपको रिफ्लेक्ट इस बजट इस अपेरेंटली नहीं है, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ लार्जर पूल है। तो ये रही दूसरी कहानी। अब तीसरी एक और चीज है जो इसमें उस हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो है कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर या किसी और स्टेट को सिर्फ यही नहीं आता है कि ग्रांट्स आते हैं, सिर्फ यही नहीं आता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की वेज बिल या पेंशन होते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा खर्चा भी होता है, उसको कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। बहुत सारे छोटे बड़े काम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में होते हैं। ये बजट ने इसको उस हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं किया है, क्योंकि इसने इस बजट के जो डॉक्यूमेंट्स मैंने भी देखे उसमें 3 यूनियन टेरिटरीज को जिनके लेजिस्लेचर्स है उनके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के पूरे पैसे को इकट्ठा किया गया है। तो उसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसा है उसमें दिखाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर को कितना है वो नहीं पता है। अब मैं थोड़ा देख रहा था तो हमारी जो अभी तक हिस्ट्री रही है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के हवाले से, उसमें हमारे यहाँ साल का खर्चा हमने एक साल 8,000 करोड़ भी खर्च किए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। तो अभी जो इस साल हम कर रहे हैं अभी 6,000 करोड़ पे हम चल रहे हैं। हो सकता है कि 6,500 करोड़ हो जाए या 7,000 करोड़ हो जाए, लेकिन ये मान के चलें कि इस बजट में एक अमाउंट है जो 6,000 से लेकर 10,000 करोड़ तक होगा, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में होगा। वो भी एक डेवल्यूशन का हिस्सा है, लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स डायरेक्टली ऐसे स्टेट वाइज नहीं होते हैं, वो मिनिस्ट्री के हिसाब से होते हैं। तो ये सब पैसा बिखरा है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, तो वो बाद में पता चलता है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जब आप रियासत जम्मू कश्मीर यूटी की बजट देखेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉपरली ये रिफ्लेक्ट होगा। आखिरी सवाल, how is the budget expected to impact Jammu and Kashmir's economy in the short and the long term? नहीं, देखिए बजट बेसिकली बजट को यूजुअली हम उस हिसाब से नहीं देखते हैं कि क्या ये बेहतर मतलब इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट होगी तो वो होगा ये होगा। अगर बेसिक हिसाब से देखें तो ये एक मुल्क की आमदनी और अखराजात का हिसाब किताब होता है, लेकिन इसमें बाद में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ तो एक प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो गया, रियल का प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, इट्स इंजीनियरिंग, इट्स अ वंडर। तो 42,000 to 42,000 करोड़ रुपए इसमें इतने बरस से खर्च हो गए, तो इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस वाले प्रोजेक्ट होते हैं। इसके अलावा अभी बजट में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस नहीं हुआ है,
This is despite the fact that there are a number of projects currently in implementation. For instance, ہم श्रीनगर سے اڑی یہ ہائی وے جاری ہے, جو ہائی وے آپ پٹھان کوٹ سے श्रीनगर آ رہی ہے, یہ اس طرف جاری ہے, لیکن ابھی یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے, لیکن کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, یہ جو بجٹ ہوتا ہے ایک ڈائریکشن دیتا ہے کس طرف جانا ہے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں بڑے پروجیکٹس کے اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں, لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی بڑا پروجیکٹ میں اس بجٹ میں اناؤنس نہیں ہوا ہے. لیکن بجٹس یوزلی آر کنٹینیوٹی. ٹھیک ہے, یہ ہر سال ہوتا ہے, ہر 365 دن کے بعد ایک بجٹ آ ہی جاتا ہے. تو ہمارے ہاں کرائسس یہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں بجٹ پچھلے 3 سال سے 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ ہوتا ہے جموں کشمیر کا, لیکن ایونچولی وی آر ناٹ ایبل ٹو اسپینڈ دیٹ. تو اگر ہم اتنا ہی اسپینڈ کر پائے جتنا عمر عبداللہ کی سرکار مہاراشٹر میں کہے گی, تو وہ بھی بڑی بات ہے. اور یہ ایک بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ملازمین کے اخراجات ہوتے ہیں, ان کے تنخواہیں ہوتی ہیں, پینشن وغیرہ ہوتا ہے, اور کچھ چھوٹے موٹے کام بھی ہوتے ہیں. تو مطلب آنے والے دنوں میں ہم کو بہت کلیئر ہو جائے گا کہ جموں کشمیر میں اس سال جموں کشمیر کی سرکار اس سال کتنا خرچ کر رہی ہے اور کہاں خرچ کر رہی ہے, ادر دین مینیجنگ اٹس اسٹاف اینڈ ادر ایکسپینچرز. تب کے لیے ہم کو مارچ تک انتظار کرنا پڑے گا جب عمر عبداللہ صاحب اپنی بجٹ لے آئیں گے, اور اس میں یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی, شاید جموں کشمیر پولیس کے بغیر باقی جو چیزیں ہیں وہ اس میں ریفلیکٹ ہوں گی انشاءاللہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے کس طریقے سے اس موضوع پہ بات کی, ہم نے FDI کے بارے میں بات کی, ہم نے سینٹرلی پروویژنل اسکیمز کے بارے میں بات کی, ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے آج کے یونین بجٹ میں جموں کشمیر کا ذکر ہوا ہے, اور کس طریقے سے وہ زیادہ امپورٹنٹ تب ہے جب مارچ میں عمر عبداللہ کی گورنمنٹ ہمارے لیے بجٹ کا پورا شیڈول پریزنٹ کرے گی, اور تب ہمیں زیادہ جاننے میں ملے گا کہ جموں کشمیر کے لیے ترقیوں کے امکانات ہیں. جیسے کہ مسعود حسین نے کہا کہ اس بجٹ میں جموں کشمیر کے لیے ڈیولپمنٹس اور گروتھ کی گنجائش تو ہے, لیکن اصل سوال اس کے عملی نفذ کا ہے. انفراسٹرکچر, روزگار اور ترقی کے واقعات کو زمین پر اتارنا سرکار کی ذمہ داری ہوگی. مسعود صاحب, ہمیں وقت دینے کے لیے شکریہ, اور تمام ناظرین کا بھی شکریہ جو اس ڈسکشن کا حصہ ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی, شکریہ.